محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم تراویح کی فضیلت اور تراویح کی نماز کے بارے میں جانیں گے کہ تراویح کی نماز فضیلت کیا ہے اور اس کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں باجماعت ادا کی جانے والی نماز کا نام تراویح ہے۔ اس نماز کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی تھی، یعنی تراویح کے معنی آرام کرنے والی نماز ہے۔ نماز تراویح کی احادیث نبوی میں بہت ہی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اہل ایمان مختلف النوع اور بہت سی عبادات کے اہتمام کے ذریعے خالق کائنات کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی متنوع اور بہت سی اہم عبادتوں میں سے ایک اہم ترین اور مخصوص عبادت نماز تراویح ہے۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح رمضان کی 2 اہم اور کلیدی عبادات ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانے اقدس، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے آپس میں اس واقعے کا ذکر کیا تو پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات تشریف لے گئے تو لوگوں نے پھر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح لوگوں نے پھر اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ دوسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پھر نماز پڑھی۔ چوتھی رات اس کثرت سے صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے حتیٰ کہ نماز فجر کے وقت تشریف لائے۔ جب نماز ہو گئی تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، یعنی میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کے حوالے سے صحابہ اکرام کا ذوق اور شوق اور نماز تراویح میں ان کی کثیر تعداد میں شرکت دیکھی تو آپ کو تراویح کی فرضیت کا اندیشہ ہوا اور ہم سے فرمایا کہ اگر تم پر نماز تراویح فرض کر دی گئی تو تم اسے ادا نہیں کر سکو گے، لہذا آپ نے تراویح کی جماعت میں اپنی شمولیت ترک کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم اسے گھروں پر ادا کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرے یعنی تراویح کی نماز ادا کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک حدیث اور دوسری روایت اس طرح منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کی راتوں میں قیام کرنے یعنی تراویح کی خوب ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں تراویح کا مکمل اور ہمیشہ تو اہتمام نہیں فرمایا، صرف چند راتوں میں آپ کی حیات مبارکہ میں تراویح ادا کی گئی جس کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی اس ممانعت کے بعد صحابہ کرام انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ ایک حدیث میں ہے جسے امام بخاری، امام مالک، ابن خزیمہ، عبد الرزاق اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
فرمایا میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور وہ نماز جس سے لوگ سوئے رہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جسے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس بہتر نماز سے آپ کی مراد رات کی آخری پہر کی نماز یعنی نماز تہجد تھی، کیونکہ لوگ اول شب میں قیام یعنی تراویح کی نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو اسی طرح نور سے معمور رکھے جیسے انہوں نے ہماری مساجد کو۔ تراویح کی رکعات 8 ہیں یا 20 ہیں تو اب اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ہمیں ایک گروہ یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ تراویح کی رکعات جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اس کے برخلاف جب ہم علماء احناف اور دیگر جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان سب کو دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حضرت عمر کے زمانے سے اور حضرت علی اور دیگر جتنے بھی خلفاء کرام گزرے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج کے دور میں بھی حرمین شریفین کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اور مکۃ المکرمہ کے اندر 20 ہی رکعت تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جاتی رہی ہیں۔ اس لیے اس میں کسی کو وہاں اختلاف نہیں ہے، لیکن آج کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں، تو یہ بالکل ان کی غلط بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح کی یا 8 رکعت نماز کی جو مشروعیت ہے وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز صرف آپ کی رمضان المبارک میں نہیں تھی بلکہ رمضان کے علاوہ بھی دیگر مہینوں کے اندر آپ کی یہ نماز ہوا کرتی تھی، جس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے اور انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں جو آپ 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے وہ تراویح کی نماز نہیں بلکہ وہ نماز تہجد تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن جو آپ نے شروع میں نماز تراویح پڑھائی تھی صحابہ کرام کو، وہ 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی، لیکن آپ نے اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز تراویح امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا، لیکن آپ کے طریقے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور دیگر خلفاء کرام نے جاری فرمایا اور جو آج تک حرمین شریفین کے اندر جاری اور ساری ہے۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے تراویح کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی نماز یہ ایک اہم اور رمضان کی بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ انجام دینا چاہیے، اور جو آج کل ہم 10 دن کا یا 7 دن کا یا 15 دن کا ہم کہیں پر قرآن سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نماز تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ تراویح اور قرآن کریم کا سننا یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تراویح ایک الگ سنت ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح کے اندر ایک پورے قرآن کا سننا یا سنانا یہ ایک الگ سنت ہے۔ اس لیے جو لوگ 10 دن کی یا 7 یا 8 دن کی یا 15 دن کی تراویح پڑھ کر کے نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو ہی ادا کرنا چاہیے، اور تراویح کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے نماز تراویح کو پورے ماہ میں ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ملنے والی خیر اور جو بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کو ہمیں لینا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر کے ہمیں اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تراویح کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے صدقے سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔